مانسون بارشوں سے تباہی خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں طوفانی بارشیں 7 افراد جام بحق لنڈی کوتل اور جمرود کے برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی سیلابی ریلے میں بہہ جانے والی 3 گاڑیوں سے 6 افراد کی لاشیں برآمد باؤنڈری کے علاقے میں ایک شخص سیلاب کی نظر ہو گیا سیلابی ریلے میں پھنسے شخص امداد کے منتظر کافی وقت تک انتظار کرتے رہے ریسکیو اہلکار بھی متاثرہ شخص کو نہ بچا سکے ایبٹ آباد میں مری روڈ پر جگہ جگہ لینڈ سلائیڈنگ سیاحوں اور ٹرانسپورٹرز کو مشکلات کا سامنا پشاور میں تیز بارش ندی نالوں میں طغیانی کئی علاقوں میں رہائشی مکانات میں پانی داخل لوگ گھروں سے پانی نکالنے میں مصروف بعض علاقوں میں سیلاب کا خطرہ تازہ حملوں میں 100 امریکی فوجی زخمی ہوئے امریکہ نے اعتراف کر لیا امریکی وزارت دفاع کے مرکز پینٹاگون کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران مشرق وسطیٰ میں فوجی اڈوں پر ایرانی حملوں میں زخمی ہونے والے 96% فوجی ڈیوٹی پر واپس آ چکے ڈیفنس کیجویلٹی الائنس سسٹم ویب سائٹ کے مطابق اب تک ایرانی حملوں میں 427 سے زائد امریکی فوجی زخمی جبکہ 14 سے زائد امریکی فوجی مارے جا چکے تازہ ایرانی حملوں میں 100 امریکی فوجی زخمی ہوئے امریکہ نے اعتراف کر لیا امریکی وزارت دفاع کے مرکز پینٹاگون کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران مشرق وسطیٰ میں فوجی اڈوں پر ایرانی حملوں میں زخمی ہونے والے 96% فوجی ڈیوٹی پر واپس آ چکے ڈیفنس کیجویلٹی الائنس سسٹم ویب سائٹ کے مطابق اب تک ایرانی حملوں میں 427 سے زائد امریکی فوجی زخمی جبکہ 14 سے زائد امریکی فوجی مارے جا چکے امریکہ کی ایران پر بمباری سینٹ کوم نے کہا کہ ایران پر حملوں کے ایک اور مرحلے میں ایرانی فوج کے کمانڈ سینٹرز بحری صلاحیتوں میزائلوں اور ڈرون لانچ سائٹس اور فضائی دفاع کے نظاموں کو نشانہ بنایا کارروائی کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر حملے جاری رکھنے کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے اگر کسی امریکی فوجی کو نقصان پہنچا تو ایران کو نہیں چھوڑیں گے ٹرمپ کی پھر ایران کو دھمکی امریکی صدر نے کہا کسی بھی امریکی فوجی کو نقصان پہنچنے کی صورت میں ایران کو کئی گنا زیادہ قیمت چکانا ہوگی ایران کے خلاف سخت رد عمل کے لیے جنگی حکام اور فوجی قیادت کو واضح ہدایات جاری ٹرمپ نے مزید کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو امریکہ میں کسی بھی صورت گرفتار نہیں کیا جائے گا یہ بیان نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کے اس موقف کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے نیتن یاہو کی امریکہ آمد پر گرفتاری کا ذکر کیا تھا ایران امریکی اڈوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا پاسداران انقلاب کا کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ بحرین میں امریکی ریڈار اور فضائی دفاع کے نظاموں کو میزائلوں سے اڑا دیا ایرانی بحریہ نے بیک وقت 3 حملوں میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا بحرین کی السخیر ایئر بیس پر میزائل اور ڈرونز داغے بحرین کی سلمان بندرگاہ میں امریکی بحریہ کی تنصیبات کو بھی شدید نقصان پہنچا کویت کے عارف جان فوجی اڈے پر امریکی میرین اسپیشل فورسز کی تنصیبات مکمل طور پر تباہ خطے میں امریکی فوجی اہداف کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی جنگ جتنی بھی طویل چلے میزائلوں اور ڈرونز کی کمی نہیں ہوگی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اعلان جنگ کہتے ہیں ایران اس وقت امریکہ کے ساتھ مکمل جنگ میں ہے ہمیں اس مزاحمت کے نتائج کو قبول کرنا ہوگا موجودہ صورتحال کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے جنگ کے اثرات کا سامنا کرنا ہوگا ثالث ممالک کی ایران امریکہ کو 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دونوں ممالک میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالث ممالک متحرک 10 روزہ جنگ بندی کا مقصد کشیدگی میں کمی اور معاہدہ بحال کرنا ہے ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ثالثی کرنے والے ممالک کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ایران کو ثالثوں کی جانب سے کچھ تجاویز موصول ہوئی ہیں جنگ یا مذاکرات میں سے کسی ایک کو واحد راستہ قرار دینا درست نہیں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو امریکہ سفارتی حل کے لیے تیار ہے امریکہ ہمیشہ سے حقیقی اور نتیجہ خیز سفارتکاری کو خواہاں رہا سفارتی کوششیں ناکام ہوئیں تو صورتحال تہران کے حق میں نہیں ہوگی
خطے میں امن کے لیے پاکستان متحرک ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی صدر پزشکیان کا خصوصی پیغام لے کر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور طلال چودھری نے استقبال کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کریں گے۔ سکندر مومنی کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ ترجمان انصار اللہ نے کہا کہ صنعاء بین الاقوامی ہوائی اڈے کی ناکہ بندی جاری رہی تو اس کے جواب میں سعودی حکومت کے خلاف فوجی کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی۔ حوثی قیادت کا مزید کہنا ہے کہ یمن کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اور صنعاء ایئرپورٹ پر حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ معمول بن گیا۔ اوگرا نے ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 35 پیسے فی لیٹر کی معمولی کمی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 360 روپے 6 پیسے ہو گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی قیمت کا یومیہ تعین شروع کر دیا۔ قیمت 21 جولائی کے لیے بڑھائی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کینیڈین وزیر خارجہ کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا۔ بولے دونوں ممالک کے مابین دوستانہ تعلقات قائم ہیں۔ وزیر اعظم نے کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے لیے اپنے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت اور معدنیات کے شعبوں میں وفود کے تبادلے پر اتفاق۔ اسلام آباد کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی وزارت داخلہ آمد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی کینیڈین وزیر خارجہ کی ملاقات۔ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عالمی امن اور علاقائی استحکام سے متعلق پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کیا۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری کیسر احمد شیخ سے چینی وفد کی ملاقات۔ شیڈوئنگ ہائی اسپیڈ گروپ کا پاکستان کے ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس اور کنیکٹیویٹی منصوبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ وفاقی وزیر نے وفد کو SIFC اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جانب سے مکمل سہولت اور معاونت کی یقین دہانی کروائی۔ بھارت سے سنتاس معاہدے کی بحالی کے لیے عالمی حمایت چاہتے ہیں۔ پاکستان اور کینیڈا کے وفود کی سطح پر مذاکرات۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان فعال سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان اور کینیڈا دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تعلیم، IT اور زراعت میں کینیڈین تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان کینیڈا کے تجارتی تنوع کی حکمت عملی میں اہم شراکت دار ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور کینیڈا کو مشترکہ طور پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزارت خارجہ آمد پر اسحاق ڈار نے کینیڈین ہم منصب کا استقبال کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔